السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو گلیورز ٹریول کی کہانی سناؤں گی۔ گلیور ایک شپ کا کیپٹن تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک دن جہاز میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ ان کا سفر بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ تینوں دوستوں نے ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان بچائی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کشتی بھی ڈوب گئی اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ گلیور کئی گھنٹوں تک سمندر میں تیرتا رہا اور آخر کار ایک جزیرے پہ پہنچا۔ اس آئلینڈ پہ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں موجود ہر چیز بہت چھوٹی دکھائی دی۔ گلیور بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ وہیں پر گہری نیند سو گیا۔ جب گلیور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک جال میں جکڑا ہوا پایا۔ اسے دھاگوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور اس کے سینے پہ چھوٹے چھوٹے آدمیوں کی فوج تھی۔ گلیور نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ نقصان پہنچانے کی نیت سے وہاں نہیں آیا تھا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر چھوٹے آدمیوں نے اسے کھانے کی پیشکش کی۔ کھانا کھانے کے بعد گلیور پھر گہری نیند میں سو گیا۔ گلیور جب نیند سے اٹھا تو چھوٹے آدمیوں کی فوج اسے اپنے بادشاہ کے سامنے لے گئی۔ جزیرے کے سب لوگ گلیور کو دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی، اور اس کے قد و قامت کی وجہ سے وہ اسے یہ جن یا کوئی دیو سمجھ رہے تھے۔ گلیور نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح ان کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور اس نے اپنی جان بچائی اور جان بچا کر یہاں تک پہنچا۔ بادشاہ نے گلیور کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ ان کے لیے کسی خطرے کا سبب نہیں ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کا خاص خیال رکھو۔ تو چنانچہ گلیور نے ہنسی خوشی وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اب ایک دن گلیور نے دیکھا کہ ہمسائے جزیرے کے کچھ لوگ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور وہ اس آئلینڈ پر حملہ کر کے یہاں بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جنگی جہاز سمندر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گلیور نے سوچا کہ بادشاہ کی نیکی کا صلہ دینے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ پانی میں اترا اور دشمن کے تمام جہازوں کو رسی سے باندھ کر پانی میں ڈبو دیا اور حملہ آور جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ بادشاہ کو اس سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے گلیور کو بتایا کہ بہت عرصے سے ہمسائے جزیرے کے لوگ ان کے آئلینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان حملوں میں ان کے کئی سپاہیوں کی جانیں بھی چلی گئی تھیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ گلیور کو اعزاز میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا جائے اور اسے خاص انعام سے نوازا جائے۔ تقریب کے دوران بادشاہ نے گلیور کو قومی ہیرو کا خطاب دیا اور اسے آرمی چیف بننے کی پیشکش کی۔ گلیور نے بڑی شائستگی سے بادشاہ کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گلیور نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انعام کی بجائے اسے گھر واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے گلیور کی واپسی کے تمام بندوبست کیے اور آخر کار گلیور خیریت سے اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو اپنے اس انوکھے اور دلچسپ سفر کی کہانی سنائی۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کریں۔